خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شوہر یا تو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں یا بہت سے شوہر تو بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں بیوی سے. دیکھیں خوش رہنے والی جو بیویاں ہوتی ہیں نا شوہر ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. خوش رہنے والی بیویوں کے مرد زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں, اور جو عورتیں خوش نہیں رہتی مرد ان سے باتیں کم شیئر کرتے ہیں. یعنی بہت سی خواتین اپنے شوہر کو یہ رسپانس دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل میں دوسروں کا مسئلہ ہمیں ہمیشہ چھوٹا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے. پریشانی میں اس کی دوست بن جائیں. اکثر بیویاں کیا کرتی ہیں جب شوہر پریشان ہوتے ہیں نا تو ان کو نصیحت کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ غالب کا شعر ہے نا, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر. ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ بدتمیز, چڑچڑے اور باتیں شیئر نہ کرنے والے شوہروں سے کس طرح ڈیل کریں, کس طرح ان کے ساتھ پیش آئیں. کیونکہ یہ خواتین بالکل کس طرح انہیں اپنا بنائیں, کیونکہ یہ خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شوہر یا تو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں یا بہت سے شوہر تو بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں بیوی سے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بیویوں کے لیے اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہیں, تو اس کا حل نکلنا لازمی ہے. دیکھیں ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے باتیں کرے, ہنسی مذاق کرے, لائٹ موڈ میں بات کرے, لیکن زیادہ تر مردوں کا مسئلہ یہ کہ وہ باتیں نہیں کرتے, اور جب بات کرتے ہیں تو بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. یہ تیزی کے ساتھ مسئلہ پھیل رہا ہے, یا پھر موبائل میں لگے رہیں گے, ٹی وی دیکھتے رہیں گے. تو عورت کچھ کہتی ہے تو وہ غصے میں رہتے ہیں. یعنی گھر آنے کے بعد بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے بات کر سکیں, بیوی سے بات کر سکیں, لیکن وہ بات کرتے نہیں ہیں. اچھا یہ چیز میرے خیال میں اس وقت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ بیوی سے بات نہیں کرتے ہیں لیکن باقی گھر والوں سے, دوست احباب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سسرال والوں سے یعنی کہ بیوی کے گھر والوں سے بہت فری ہوتے ہیں, ان سے بھی بہت ہنس ہنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بیوی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ جب وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو عورتوں کو زیادہ غصہ آتا ہے. ایک تو مرد وہ جو بہت کم بات کرتا ہے تو عورتیں پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں, لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے اور اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا تو یہ عورت سے بات برداشت نہیں ہوتی. اچھا وہ سمجھتی نہیں ہے. ہم سب سے بڑی غلطی زندگی میں کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا کیا کر رہا ہے اور اس کو کس طرح سے تبدیل کریں, یعنی وہ کر کیا رہا ہے اور کیسے تبدیل کریں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے. یعنی وہ اگر اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے یا اپنی بیوی سے بات نہیں کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے یا منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, لفٹ ہی نہیں کرا رہا بیوی کو, تو ایسا کر کیوں رہا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں خواتین کرتی ہیں. اس غلطی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے بددل ہو جاتا ہے, وہ دلچسپی نہیں لیتا اپنی بیوی کے اندر, اس سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں ہوتی اس کی. وہ عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں آج ہم بات کریں گے ان کے بارے میں. بالکل جی وجیحہ شروع کریں. بالکل, جو پہلی غلطی کرتی ہیں, کہیں وہ غلطی آپ بھی تو نہیں کرتی ہیں کہ جب آپ کے شوہر آپ سے بات کر رہے ہوں تو آپ بوریت کا اظہار کریں. یعنی بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر آ کے بہت ایکسائٹڈ ہو کے بات بتاتے ہیں انہیں, اور وہ ایسا جواب دیتی ہیں یا ایسا رسپانس دیتی ہیں کہ شوہر کا دل ہی چاہتا ہے کہ آگے اپنی بات کنٹینیو کر سکیں. اچھا اس میں مجھے ابھی یاد آیا ایک واقعہ ہماری شادی کے شروع کا, کہ جب ہماری شادی ہوئی ہے تو مجھے زبیر کی باتیں بڑی پسند تھیں. یہ بہت اچھی باتیں کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. جب یہ کسی کا واقعہ سناتی ہے نا تو سب دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری پول پٹے نہیں کھول رہی ہیں. مجھے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کون سی بات بتائیں گی. چلے بتا دیں بھائی. نہیں واقعی میں ایسے کی تھا کہ میں نا بہت شوق سے ان کی باتیں سنتی تھی, تو مجھے کبھی کبھی فیل بھی ہوتا تھا کہ گھر کے کام بھی ہیں اور میں پھر بھی بیٹھے, ان کی بہنیں وغیرہ آئی ہوئی ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے پرانے قصے سنا رہے ہیں, یہاں کی وہاں کی باتیں کر رہے ہیں, اور میں بھی باتوں نہیں اور باتیں سننے کا بھی شوق, تو میں جا کے بیٹھ جاتی تھی. تو مجھے ایک دن فیل ہوا کہ یہ شاید میں صحیح نہیں کر رہی ہوں کہ جب بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ میں بھی جا کے بیٹھ جاتی ہوں ان کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا زبیر جب آپ باتیں کرتے ہیں نا آپ کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں, مجھے سننے میں بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں, اس لیے میں آ کے بیٹھ جاتی ہوں. مجھے پہلا فین اپنے گھر میں مل گیا تھا. آپ یقین کریں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میں ان کی جو تعریف کر رہی ہوں یا جب میں اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی ہوں تو وہ فیوچر میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا اس کا. پھر یہ ہوا کہ اگر میں کچن میں کام بھی کر رہی ہوں, کہیں مصروف بھی ہوں, اور زبیر کوئی دلچسپ واقعہ سنا رہے ہیں تو یہ اس وقت تک واقعہ نہیں سناتے ہیں جب تک میں وہاں موجود نہ ہوں. یعنی اب تک ان کا یہی حال ہے. سر ان کا رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے.
तो ये मतलब इतनी दिलचस्पी से सुनती है, कभी कभी तो मुझे हैरत होती है और मुझे परेशानी भी होती है कि ये सबकी बातें गौर से सुनती है और इतनी खुश होकर सुनती है, ये मेरी सुनती है, यानी इसे हमें ये एक और टेंशन है। हमें खुशफहमी का शिकार है या वाकई में ये सबके साथ ऐसी है। तो इसका मतलब ये है कि जब शौहर बीवी के पास कोई बात करने के लिए आए तो बीवी को पूरी दिलचस्पी से उसकी बात सुननी चाहिए। बाज़ वक़्त वो काम में मसरूफ होती हैं, बच्चों को डील कर रही होती हैं, शौहर की यहाँ पे बातें चल रही है, शौहर अपना पूरा वाक़या सुना रहे हैं, वो बच्चों में डील कर रही हैं, वो अपनी सोचों में मगन है या अपने कामों में लगी हुई हैं, बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे रही होती। आपको जब देखें, हमें सीरत से सीखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात किया करता था तो आप पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते थे, बल्कि ऐसा नहीं था कि कोई बात कर रहा था तो सिर्फ गर्दन घुमा के उसकी तरफ देख लिया, पूरे आप उसकी तरफ शिफ्ट कर जाया करते थे, बिल्कुल इतनी तवज्जो से बात सुना करते थे। तो फिर उसके बाद होता क्या था, सब के सब आपके गर्विदा हो जाया करते थे। जिस तरह शौहर के लिए बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शौहर की ज़िंदगी बनाने और बिगाड़ने में 50% से ज़्यादा हाथ किसका होता है, बीवी का होता है। इसी तरह से बीवी की भी ज़रूरत होती है शौहर को, और शौहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरी बातें सुने, बहुत गौर से सुने। बीवियाँ जब अपने शौहर की बात नहीं सुनती, दिलचस्पी से गौर से नहीं सुनती, तो शौहर उनको तवज्जो देना छोड़ देते हैं, उन्हें अपनी बातें बताना छोड़ देते हैं, और बाद में क्या होता है, बीवी कहती है कि वो हमसे बात शेयर ही नहीं करते। यस, सेकंड पॉइंट वाले बहुत लंबा पॉइंट हो गया। सेकंड जो हम गलती करते हैं, कहीं वो गलती ये तो नहीं है कि उन्हें आपके गुस्से का खौफ हो, यानी वो कोई बात इस डर से ना बताएं कि ये बात बताऊंगा तो कहीं से गुस्सा ना आ जाए। जैसे बहुत सी बीवियों को इस बात पे इतराज़ होता है कि शौहर जो है अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो हमसे शेयर नहीं करते हैं, या अपने घर वालों से मिलने जाते हैं या फ़ोन में बात करते हैं इवन, तो वो शेयर नहीं करते हैं। तो जब कोचिंग के दौरान मैं उनसे सवाल करती हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बात की अपने घर वालों से, आपको गुस्सा आया हो? कि गुस्सा तो मुझे आता है, जब मुझे पता चलता है कि बात करते हैं, जब आपको गुस्सा आएगा तो वो क्यों शेयर करेंगे आपसे, वो छुप छुप काम करेंगे वो वाला। सही बात है। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि आप भी किसी बात पे एकदम से गुस्सा हो जाती हो, उन्होंने बात आपको बताना शुरू की, आप एकदम से रिएक्टिव हो गई कि आप तो यही करते हैं, आपकी यही गलतियां हैं, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं, XYZ। कोई ऐसी बात तो आप नहीं करती हैं? अगर गुस्से का आप इजहार कर रही हैं तो ये बात समझ लीजिए, आपके गुस्से की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे होते हैं ना, हमारे घर में मर्द और बच्चा ना एक साथ साथ घूम रहे होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब हम बात हस्बैंड की कर रहे होते हैं ना, यकीन करें हमारे घर में एक बच्चा घूम रहा होता है, तो जिस तरह आप बच्चे को डील करते हैं उस तरह हस्बैंड को डील करते हैं। या डिटेल में बात कर चुके हैं आपसे पहले। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह एक बच्चा आपसे बात करना है, आप उसको गुस्से से डांट दें, या कोई टीचर है वो बच्चे को कभी डांट दे, तो नेक्स्ट टाइम बात करने से पहले बच्चा 10 दफ़ा सोचता है। अच्छा, हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, तो बाज़ वक़्त वो गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, लेकिन बाज़ जगह पे क्या होता है, वो डिफ़ॉल्टर फील करते हैं अपने आप को। तो वो क्या करते हैं, आपके गुस्से से बचने के लिए, आपकी नाराज़गी से बचने के लिए, आप मुंह बनाएंगी इस बात से बचने के लिए, वो आपको बताना छोड़ देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो वो बातें आपको बता सकते थे उसका रेशो कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो बहुत लिमिटेड आपसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गुस्से का इजहार किया था। जी बचिए। और तीसरी गलती कहीं आप ये तो नहीं करती कि वो बातें कर रहे हों, ये अपनी बात उन्होंने शुरू की हो और आपने उनकी बात काट दी हो। क्योंकि हम देखते हैं ख़वातीन को बोलने का इतना शौक होता है कि वो सुनना तो चाहती ही नहीं है। शौहर ने कोई बात शुरू की, वहीं से उनको अपनी कहानी याद आ गई और वो शुरू हो गई। तो हर किसी को लगता है कि हम जो ना बड़ी मज़े की बातें करते हैं। अब हम दोनों को देख लें, हम दोनों दूसरी की बातें ऐसे काट रहे होते हैं, यानी मेरे ज़हन में आइडिया आता है, मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें तो हम डिस्कस पहले करते हैं, कुछ बातें जब वीडियो के दौरान हमारे दिमाग में उतर रही होती हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे दिमाग में आइडिया है ना, वो तो बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शानदार है वो तो। बस कभी कभी मुझसे वीडियो के बाद कहती हैं कि आज तो आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया, फिर हम निकालते हैं उसकी रिकॉर्डिंग तो मुझसे ज़्यादा इन्होंने बोला होता है। तो असल में इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या बोलती हूँ। देखें, इंसान को सुनने का शौक होता, मतलब इंसान उससे बोलना चाहता है जो उसकी बात सुनता है। बिल्कुल। तो आप चाहे कितने अच्छा क्यों ना बोलती हो, हस्बैंड को पूरी बात करने दीजिए। जब वो पूरी बात करके सुकून में आ जाए फिर आप शुरू रहिए, आपको टाइम मिलेगा आपको अपना। अगर आपने तवज्जो से बात सुनी तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। जी बचिए, नेक्स्ट पॉइंट। बात मुकम्मल हो गई आपकी? मैंने कहा फिर ऐसा ना, अभी बात काट दूं मैं। देखा आपने, ऐसा करती है मेरा भी। तो जी, चौथी गलती कहीं आप ये तो नहीं करती कि आपके शौहर अपनी कोई बात आपसे शेयर करें और वो आप दूसरों में शेयर कर दें, यानी उन्हें इस बात का खौफ तो नहीं होता है? ये बहुत सी ख़वातीन होती हैं कि वो शौहर की बात बड़े आराम दूसरों से कर लेती हैं, अपनी सहेलियों से, अपनी बहनों से, अपने घर वालों से।
اگر شوہر کی بات صرف شوہر کی بات نہیں ہے، یعنی شوہر کے گھر کا کوئی معاملہ ہے، اس کی بہن کا کوئی معاملہ ہے، یا اس کی پیرنٹس کے حوالے سے کوئی بات ہے اور شوہر نے آپ سے ڈسکس کی اور آپ نے فوراً اپنے گھر میں وہ بات کر لی، تو یہ جو غلطی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سے مرد اپنے پرسنل ایشوز، اپنی پرسنل پرابلمس بیویوں شیئر نہیں کرتے ہیں. پھر بیویاں کہتی ہیں اچھا خاندان میں یہ ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا، ہمیں تو ان سے پتہ چل رہا ہے، ان سے پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ باتیں آگے پہنچا دیتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم بتا رہے ہیں ڈفرینٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو بہت سارے مرد، میں ہی جانتا ہوں، اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں، باقی کو بھی جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے گھر کا کوئی پرابلم ہے نا، وہ کسی کو نہ پتہ چلے. میری بہن کا مسئلہ، میری والدہ کا مسئلہ، میرے بھائیوں کا مسئلہ، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تشہیر نہ ہو. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عورتیں اپنی عادت ہوتی ہے ان کی، ہم اس کو بری عادت نہیں کہہ رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شیئر کر لیتی ہیں آسانی سے، بہت اوپن ہوتی ہیں وہ کمیونیکیشن، وہ اوپن کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہے. نہیں، اپنے بارے میں اوپن کمیونیکیشن تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ سسرال والوں کا کوئی معاملہ ہے تو آپ کو اس میں اتنے اوپن رائے دینا یا ہر ایک ڈسکس کرنا اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں ہے. جی بھیا نیکسٹ. پانچویں غلطی کہیں یہ تو نہیں کرتی ہیں آپ کہ آپ ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہوں؟ یعنی اب بہت سی خواتین ہیں جو اپنے آپ کو تو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں اور ہمارے شوہر ہیں وہ دنیا کے بیوقوف ترین انسان ہیں. اچھا، بہت ساری خواتین اس بات کا اظہار کر بھی دیتی ہیں، یا تو الفاظ سے کر دیں گی یا اپنے انداز سے کر دیں گی. باتوں میں یہ احساس دلا دیں گی یہ تو بھائی ایسے ہی ہیں، یہ تو ہمیشہ نقصان ہی کر کے آتے ہیں، یہ تو کوئی ڈھنگ کا کام کر نہیں سکتے، یہ بیوقوف انسان ہے. جب آپ حوصلہ شکنی کریں گی نا تو آپ کو اپنی باتیں نہیں بتائے گا کہ پتہ نہیں کس بات میں میری کلاس ہو جائے. تو حوصلہ افزائی نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے، حوصلہ شکنی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ ساری غلطیاں کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایک غلطی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ مرد اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟ جی بھائی آپ بتائیں، آپ کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بات ہے، اب کرنا کیا چاہیے؟ غلطیاں تو بتا دی گئی ہیں، تو اب اس کا حل بھی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات جو آپ کو اب کام شروع کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی باتوں میں دلچسپی لیں، اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیں. یعنی شوہر، ہاں بالکل، یعنی آپ کا شوہر آپ سے بات شیئر کر رہا ہو یا باتیں کر رہا ہو تو آپ اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ سنیں. جیسے ہم نے اپنے پہلے پوائنٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ کا دھیان یہاں وہاں نہ ہو، جب آپ کے پاس بیٹھے تو آپ اس کو مکمل توجہ سے سنیں. کیونکہ شوہر پورے تو گھر میں ہوتے نہیں ہیں، آپ کی بات اور کاٹ رہی ہوں. اصل میں دیکھیں مقصد یہ بتانے کا کہ جاننے کی کوشش کریں. یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کر دی دلچسپی لے، لیکن جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے انٹرسٹ کے ٹاپک کیا ہیں، وہ کن لوگوں کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہے، وہ کن ایشوز پہ بات کرنا پسند کرتا ہے، اس کا مزاج ہے کیسا، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سے شوہر جو ہیں وہ فیملی پولیٹکس سے بہت الجھتے ہیں کہ گھر کی جو سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ ان سے شیئر نہ کی جائے. اب خواتین اگر وہی گفتگو ان سے کریں گی تو وہ کیسے بیٹھ کے آپ سے بات کریں گی؟ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. بالکل. اچھا، بہت سو کا انٹرسٹ ہوتا بھی ہے، بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہر بات کرتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں. مطلب جن مردوں کا فیملی پولیٹکس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو ان کی بیوی سے بہت اچھی بنتی ہے. اگر بیوی پازیٹیو ہو تو. نیگیٹو بیویوں سے وقتی ضرورت بنتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. ہم کو مشورہ دیں گے پازیٹیو رہیں، فیملی پولیٹکس کے معاملے میں بہت پازیٹیو رہیں. بالکل. سیکنڈ، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے کام کی قدر کریں. یعنی بہت سی خواتین اپنے شوہر کو یہ رسپانس دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کریں گے تو آپ زیادہ کما سکتے ہیں. اچھا، کام کی قدر سے مراد یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کام کو زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اور کمانا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو خواتین بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے فیملی کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، اور پھر پیار محبت سے باتوں میں اس کی اصلاح بھی کر دینی چاہیے کہ تھوڑا سا فیملی میں ٹائم نکالیں، تھوڑا سا یہ کریں، تھوڑا سا یہ کریں. لیکن اگر وہ ٹائم نہیں دے رہا تو لڑ جھگڑ کے آپ اگر ٹائم لیں گی نا تو وہ دیر پر آپ کو نتائج نہیں ملے. تو آپ پیار محبت سے اس کو پہلے تو اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کی محنت کی قدر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ احساس دلائیں گے. ہم لاسٹ میں بات کریں گے کہ آپ کو احساس دلانا بھی چاہیے. جی نیکسٹ پوائنٹ. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ جذبات کے اظہار میں اس کی مدد کیجیے. مرد جو ہے بیسیکلی لاجیکل ہوتے ہیں، ایموشنل چیزوں کو بہت آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل. دیکھیں میں اس بارے میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. اچھا. اب ہمارے ساتھ جو کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، ہم کہیں دیکھتے ہیں، کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی چیز سنتے ہیں، تو میں جب کوئی واقعہ دیکھوں گا تو فیکٹس اینڈ فیگرس کے ساتھ میں پورا کا پورا واقعہ کسی کو بھی بتا دوں گا. اب یہ اگر میرے ساتھ ہوگی تو ان کا اپنا ایک اسٹائل ہوگا، یہ بتائیں گے پتہ ہے کیا ہوا.
بچے بھی ہنسنے لگے ساتھ میں, پتہ ہے کیا ہوا, جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سنتے ہیں کیا ہو گیا بھائی, کوئی اسپیشل بات بتا رہی ہے. یہ اس واقعے کے اندر جو رنگ بھرتی ہیں, جھوٹی بولتی, میں نے وہ ایموشنل ڈیٹیلز چھوڑ دی ہوتی ہے اور انہوں نے وہ ایموشنل ڈیٹیل پکڑی ہوتی ہے, انہوں نے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, ان کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. تو مرد کیا کرتے ہیں, مرد نمبرز پہ, فیکٹس اینڈ فیگرز کے اوپر اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں. عورتیں کیا کرتی ہیں وہ اس کے ایموشنل سائڈ کے اوپر جاتی ہیں. تو مرد جو ہے وہ ایموشنز کے بارے میں بہت اچھا نہیں ہوتا. تو خواتین کو چاہیے کہ مرد جب کوئی بات کر رہا ہو تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس میں ایموشن نظر نہیں آ رہا تو اس میں ایموشن چھپا ہوا ہے, اور اس کے اندر سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, نکلوانے کی کوشش کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. جب آپ اس کی ایموشنز کی قدر کریں گی تو آپ سے اپنی باتیں کرنا شروع کر دے گا اور سیکھ جائے گا وہ آہستہ آہستہ اپنے ایموشن کا اظہار کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے, آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے. اس پہ تو ہماری تفصیل سے ویڈیو موجود ہے, لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں. لیکن ابھی ہم یہی کہیں گے اس موقع پہ کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کا شوہر آپ سے کبھی بھی اوپن گفتگو یا ایک اچھی کمیونیکیشن نہیں رکھ سکتا ہے. آپ خوش رہیں گی تو وہ آپ سے ہر طرح کی بات شیئر کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں خوش رہنے والی جو بیویاں ہوتی ہیں نا, شوہر ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. خوش رہنے والی بیویوں کے مرد زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں, اور جو عورتیں خوش نہیں رہتی مرد ان سے باتیں کم شیئر کرتے ہیں. بالکل. تو خوش رہنے کی کوشش کریں. بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں خوشی پہ, پچھلی 2 ویڈیوز ہماری خوشی سے ریلیٹڈ تھیں, آج بھی ہم وہی بات کریں گے. اپنی خوشی پہ کام کریں بس, اور خوشی پہ کام کرنے کا جو آسان ترین طریقہ ہے وہ شکر گزاری پہ کام کریں. پازیٹیو چیزوں کو فوکس کرنا شروع کر دیں, زندگی میں خوشی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. جی بولیے, لاسٹ پوائنٹ. نہیں لاسٹ نہیں ہے, یہ ہمارا 5th پوائنٹ ہے. اچھا, تو 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے, پریشانی میں اس کی دوست بن جائیں. اکثر بیویاں کیا کرتی ہیں, جب شوہر پریشان ہوتے ہیں نا تو ان کو نصیحت کرنا شروع کر دیتی ہیں, یا بتائیں لگتی ہیں کہ آپ نے جو کیا وہ کتنا غلط کیا, میں آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی کہ یہ کام نہ کریں آپ. بالکل. دیکھیں وہ غالب کا شعر ہے نا, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. یعنی یہ کیا دوستی ہے کہ مجھے مشورہ دینے کے لیے آ گئے, نصیحتیں کرنے کے لیے آ گئے, یہ تھوڑی ہوتی ہے دوستی. مطلب مردوں کی لڑکوں کی دوستی شاید دیکھی نہیں ہے لوگوں نے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ نصیحتیں وصیتیں نہیں کر رہے ہوتے. غالب کہتے ہیں نا, کوئی چارہ ساز ہوتا, بھائی کوئی میرا کام نکال دیتا, کوئی میری مدد کر دیتا, کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیتا, کوئی سولوشن نکالتا, یا نہیں نکال سکتا نا, کوئی غم گسار ہوتا, میرے غم سنتا, میری باتیں سنتا, میرے غم میں شریک ہو جاتا. یہی تو نہیں کرتے ہم لوگ, ہم مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں دوسروں کا مسئلہ ہمیں ہمیشہ چھوٹا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے. بعضوں کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے, لیکن اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے کاؤنسلنگ میں یہ بات سمجھی کہ بظاہر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ایک انسان کے لیے ہوتی ہیں, دوسرے انسان کی پوری زندگی روک دیتی ہیں. پھر جب ہم اس کا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں, اس کو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کریں, چھوٹا نہیں سمجھیں, ہینڈل کیسے کریں, تو ان کی زندگی بالکل کھل جاتی ہے, اڑنے لگ جاتے ہیں وہ ہواؤں میں. بڑی مزے کی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوست بنیے, اس کی غم گسار بنیے, اس سے چیزیں شیئر کیجیے, اس کو بولنے دیجیے, اس کو فوراً مشورے دینا شروع مت کر دیجیے. بالکل. چھٹا اور آخری کام کیا کرنا ہے آپ نے, مشکل چیزوں کے متعلق باتیں کریں. کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جسے بیویاں بات کرنے سے کتراتی ہیں. وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ کہیں برا نہ مان جائیں, کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, لیکن ان ٹاپک سے بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھیں ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں. بالکل. اور ان کا دور ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہر انسان کے ہاتھ کچھ نہ کوئی پرابلمس ہوتی ہیں, انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, کچھ غلطیاں, کچھ خامیاں اس کی ایسی ہوتی ہیں, اس کو بتانا چاہیے. تو اگر آپ کا شریک حیات اپنا نقصان کر رہا ہے, یا مذاق کا نشانہ بن رہا ہے, یا نقصان اٹھا رہا ہے, کوئی بھی غلطیاں کر رہا ہے, ہم اس کو اس کے حال پہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا. ہمیں اس کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ آپ سے کچھ ہو رہا ہے, لیکن بہت مہذب انداز سے, بہت صحیح انداز سے آپ کو اس کو سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے. لیکن وہ کب ہوگا, جب آپ کی اس سے دوستی ہوگی. آپ نے یہ 5 باتوں کا خیال رکھا ہوگا تو 6ٹھی بات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جب ریلیشن مضبوط ہوتا ہے نا, تو پھر باتیں بری نہیں لگتی. ہمیں اس کی باتیں بری لگتی ہیں جو شخص برا لگتا ہے. ہمیں باتیں بری نہیں لگتی, ہمیں شخص برا لگتا ہے تو اس کی ہر بات بری لگتی ہے. اور کوئی شخص ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. تو جب آپ 5 باتوں پہ کام کرتے ہیں نا, تو ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ان باتوں کا خیال رکھیے. مجھے اینڈ میں اگر آپ کچھ نصیحت کرنا چاہیں.
نہیں ہم نے ایسے تو بہت ساری کر دی ہیں اس پوری ویڈیو میں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں، مزید آپ چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم سے، تو ہم نے 3 کتابیں لکھی ہیں، شکریہ، پرورش اور تربیت، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم دونوں سے کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.